الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين آج کی بزم سالانہ محفل پاک جامع مسجد انوار مدینہ کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد، اے محبوب علیہ السلام مجھے اس شہر کی قسم، وانت حل بهذا البلد کہ جس شہر کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے، ووالد وما ولد اور آپ کی اور آپ کے والد محترم کی قسم۔ تو رب ذوالجلال نے ان آیات بینات کے اندر حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کیا ہے۔ تو چند باتیں آپ کے سامنے بچپن مصطفیٰ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضرت سیدہ طیبہ آمنہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام اس کائنات کے اندر تشریف لائے تو وہاں کا دستور تھا کہ عرب والے اپنی اولاد کو شہر سے باہر دیہات کی طرف بھیج دیتے تاکہ وہ صحیح عربی بولے اور اس کی جو پرورش ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے۔ تو اس وجہ سے شہر کے باہر سے دائیاں آتی اور وہ ان بچوں کو لے کر جاتی اور ان کو پالتی، دودھ پلاتی اور پھر ان کی خدمت ہو جاتی۔ تو اسی طرح محبوب علیہ السلام جب اس کائنات کے اندر تشریف لائے تو علماء فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے پوری کائنات کی جو مائیں تھیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے جبریل ساری ماؤں کو بیٹیوں سے نہیں بلکہ حضور کی آمد کے صدقے بیٹوں سے نوازنا ہے۔ تو یہ حضور کا فضل عظیم تھا۔ تو حضرت حلیمہ السعدیہ تو ڈاچی کمزور لے کر آئی جو چل بھی نہیں سکتی تھی اور اس کی ہڈیوں کے اندر گودا بھی نہیں تھا۔ تو ان کی جو 7 سہیلیاں تھیں وہ آئی اور مکے کے امیروں کے بال اٹھائے اور واپس چلی گئی۔ حضرت حلیمہ دیر سے پہنچی تو ایک لال باقی بچ گیا جو در یتیم تھا۔
تو اس نے سوچا چلو اور کوئی بال نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کو اسے در یتیم کو اٹھا لیتی ہوں، رب ذوالجلال میری مدد فرمائے گا۔ تو بیان کرتی ہے جب میں نے اسے اٹھایا اور اپنی ڈاچی اونٹنی پہ بٹھایا، رب ذوالجلال نے اس اونٹنی کو بھی شان عطا فرمائی۔ اور پھر آپ کعبہ سے گزرتی ہیں تو کعبہ نے سجدہ کیا جھک کر، تو حضرت حلیمہ کا جو شوہر تھا اس نے کہا تو بڑا خوش نصیب بال لے کر آئی ہے کہ کعبہ بھی اس طرف جھک جاتا ہے۔ پھر وہاں سے چلی چلتے چلتے ان اپنی سہیلیوں کو کراس کیا تو انہوں نے سوال کیا حلیمہ بتا کہ ڈاچی تبدیل کی ہے اونٹنی کو؟ کہا نہیں۔ تو کہا پہلے تو یہ چل بھی نہیں سکتی تھی، اتنی لاغر تھی۔ کہا ڈاچی تبدیل نہیں کی، جو سوار ہے اسے تبدیل کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے ڈاچی کو شان عطا فرمائی ہے، تمہاری ڈاچی پیچھے رہ گئی ہے، اور جس پر نبیوں کا سلطان ہے رب ذوالجلال نے اسے آگے کر دیا ہے۔ تو وہاں سے اپنے گھر لے گئی، اور پھر وہ حالت بھی تھی کہ ان کے گھر کے اندر دیوا بھی نہیں جلتا تھا، لیکن جب حضور آئے نا تو سارا گھر روشن ہو گیا۔ سہیلیوں نے سوال کیا حلیمہ پہلے تو تیرے گھر کے اندر دیوا بھی نہیں جلتا تھا، اب فضول خرچی کرنے لگ گئی ہے، ساری رات تیرے گھر کے اندر چانن ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، بتا تو صحیح کہاں سے وہ لائٹ کا انتظام کیا ہے، دیوے کا کہاں سے انتظام کیا ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں کوئی دیوا چراغ نہیں جلاتی، گھر کے اندر ایک سونا لال لے کر آئی ہوں، اس کے چہرے کی وجہ سے میرا سارا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں سے حضور بڑھے تو ان کے ایک رضائی بھائی تھے، عبداللہ اس کا نام تھا، ایک بہن بھی تھی شیمہ اس کا نام تھا۔ حضور کا سگا کوئی بھائی نہیں ہے اس کائنات کے اندر، وہ رضائی بھائی کہ حضور علیہ السلام نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا اور اس نے بھی دودھ پیا، تو وہ جنگل کے اندر بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضور کی جب عمر 2 سال یا 3 سال کی ہوئی تو ہر روز جاتے اس جنگل کے اندر، وہاں پر بکریاں چراتے۔ تو ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اماں حلیمہ میرا بھائی اکیلے جاتا ہے، اگر تو اجازت دے تو میں بھی ساتھ جاؤں نا، بکریاں ساتھ چراؤں، تاکہ پہلے جو انبیاء گزرے ہیں انہوں نے بکریاں چرائی ہیں اور یہ سنت مصطفیٰ بن جائے۔ اور سارے انبیاء نے بکریاں کیوں چرائی؟ یہ بکری ایک نرم دل جانور ہے، تو اس وجہ سے علماء فرماتے بندے کے اندر نرمی آ جاتی ہے، اس وجہ سے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو پھر حضور علیہ السلام جب گئے نا اپنے بھائی رضائی عبداللہ کے ساتھ، تو حضرت حلیمہ نے اپنے سگے بیٹے کو کہا کہ جنگل کے اندر فلاں طرف بکریوں کو نہ لے جانا، وہاں شیر رہتے ہیں، اس طرف نہ لے جانا۔ تو اس دن وہ ساری جو بکریاں ہیں نا اسی طرف چلی گئی جہاں پر شیر رہتے تھے۔ تو ایک شیر آیا، ادھر سے حضرت عبداللہ ڈر گئے، چلو میری تو خیر ہے لیکن جو میرا مکی بھائی ہے نا مصطفیٰ ہے، اس کو جنگل کا کوئی شیر نقصان نہ دے۔ تو کہا اے عبداللہ تجھے خبر نہیں میں صرف انسانوں کے نبی بن کر نہیں آیا، پوری کائنات کا جو ذرہ ہے نا رب ذوالجلال نے میرے ساری کائنات کے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو وہ شیر قریب آتا گیا، حضرت عبداللہ ڈر گئے، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام پوری وجاہت کے ساتھ کھڑے تھے، اور اس شیر نے آ کر حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا، حضور کو سجدہ کیا، اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ جانے کے بعد شام کا وقت ہوا نا، تو وہ حضرت عبداللہ اور حضور آئے اپنے گھر کے اندر امی کے پاس۔ تو ماں نے پوچھا بیٹا بتا آج حضور جو تیرے ساتھ گئے ہیں، تمہارے مکی بھائی تمہارے ساتھ گئے ہیں، بتا
کہا اماں بس چھوڑیں اس بات کو کہ میں کیا کیا چیز بیان کروں، کون سا موعظہ بیان کروں۔ کہا بتا تو صحیح۔ کہا کہ جب اماں اوپر سے دھوپ آتی نا تو پھر جو ہے نا بادل سایہ کر دیتا، اور جس طرف تو نے روکا تھا کہ بکریاں ادھر نہیں لے جانی، وہ بکریاں ادھر گئی، اور پھر جنگل کا شیر آیا، اس نے کچھ نقصان نہیں کیا، حضور کے قدموں کو بوسے دینے لگا۔ وہ جانور جانتا تھا کہ یہی آخری نبی علیہ السلام ہے، اگر اس کی عزت نہ کروں تو پھر میرے پیدا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہا اور بتا۔ کہا اس محبوب کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ تو بس جب حضور واپس آئے نا، حضرت حلیمہ نے کہا کہ ہم مکہ سے اٹھا کر آئی ہیں، آج کے بعد تمہیں جنگل کے اندر نہیں جانا۔ تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماں کے کہنے پر رک گئے، اور حضور یہاں پر درس دے رہے ہیں، لوگوں یہ تو میری رضائی ماں ہے، اس کا میں اتنا حکم مانتا ہوں، تو میری سگی ماں ہوتی اگر زندہ تو اس کا میں کتنا احترام کرتا، کتنا ادب کرتا۔ حضور نے امت کو درس دیا ہے، حضور نے امت کو یہ سبق دیا ہے، اور یہ جو حدیث ہے، قرآن ہے، یہ سب ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ تو حضور 3 دن مسلسل نہ گئے، ادھر سے جنگل کے اندر حضور علیہ السلام کا ایک شیر دیوانہ تھا، وہ جنگل کے اندر حضور کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر دوسرے شیروں نے کہا کہ فلاں دن وہ حضور آئے ہیں، ہم نے اس کی زیارت کر لی ہے۔ اس شیر نے پتہ کیا جس سے حضور دودھ پیتے تھے نا، اس بکری کو پکڑا۔ تو جب شام کو عبداللہ واپس آیا نا، رو رہے تھے، ماں نے پوچھا بیٹا وجہ کیا ہے، کیوں روتا ہے؟ کہا اماں رونے کی وجہ یہ ہے جس سے میرا مکی بھائی دودھ پیتا تھا، آج وہ جنگل کا شیر بکری اٹھا کر چلا گیا ہے۔ بس حضرت حلیمہ بھی روئی، اور ساتھ وہ جو عبداللہ تھا وہ بھی روئے، حضرت شیمہ بھی روئی۔ بس حضور نے دیکھا، پوچھا اماں کیوں روتی ہے؟ کہا کہ بیٹے جو جنگل کا شیر ہے نا، وہ تیرے نام کی بکری اٹھا کر چلا گیا ہے، اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ کہا اماں صبر کرے، صبح تو ہو لینے دے، پھر محمد جانے، اور اماں جو تو نے میرے نام کی بکری دی تھی وہ بکری جانے، میں صبح جنگل کے شیر سے وہ بکری واپس لے کر دوں گا۔ حضرت حلیمہ نے کہا بیٹا عمر چھوٹی ہے، باتیں بڑی کرتا ہے، جنگل کا شیر وہ جانور اٹھائے چیز کو اور پھر شکار کرے واپس کر دے، اس تو کہ ہڈیاں بھی باقی نہیں رہیں۔ کہا اماں تجھے کیا خبر کہ میں اس آواز کو بھی سنتا ہوں جب میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اور لوح محفوظ پر جو قلم چلتی تھی، حضور فرماتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر بدن اتھر کے اندر وہ آوازیں میں سنا کرتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام جب صبح المختصر گئے، آپ نے آواز دی، سارے جنگل کے شیر آ گئے۔ جب سارے آئے نا تو حضور نے پوچھا کہ کس نے میری نامے کی بکری اٹھائی ہے؟ ایک بوڑھا شیر وہ آیا اور آتے آتے حضور کے قدموں کے اندر گر گیا، اور عرض کیا سونیا یہاں پہ ایک گرجا گھر تھا، ایک عالم تھا عیسائی، وہ بیان کر رہا تھا اور لوگ سماعت کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ اس جنگل کے اندر آخری نبی آئے گا اور بکریاں چرائے گا۔ تو میں نے اللہ سے زندگی مانگی، سجدے کے اندر سر رکھا، اللہ اس آخری نبی کا دیدار تو کروا دینا مجھے۔ تو اس وجہ سے سونیا آپ پہلے آئے ہیں، دوسرے شیروں نے زیارت کر لی ہے، میں 80 سال سے اس سامنے جو غار ہے اس کے اندر تیرا محبوب انتظار کر رہا ہے، اور میں نے سوچا اگر حضور کا دیدار نہ کیا مر گیا تو پھر رب سے عمر مانگنے کا کیا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے میں نے بہانہ بنا ہے سونیا، بکری میں نے اس وجہ سے اٹھائی ہے کہ حضور آئیں گے، میں اس کا دیدار کروں گا آمنہ بلال کا، تاکہ میرے دل کے سکون مل جائے۔ تو اس وقت میں نے یہ کہا
کہ اس جنگل کا جو شیر ٹانگوں والا ہے اس کو تو عظمت مصطفیٰ کا پتہ چل گیا ہے، لیکن آج دو ٹانگوں والا جو انسان جو حضور کے نام پر پلنے والا ہے وہ حضور کو کہتا ہے کہ میں حضور کی مثل ہوں، وہ عقل کے اندھے جنگل کا شیر حضور کا انتظار کر رہا ہے اور حضور کا میلاد خیر کر رہا ہے کب حضور آئیں گے، اور تو روکتا ہے بیٹھ کر کہ حضور کا میلاد منانا شرک اور بدعت ہے۔ بدعت اور شرک نہیں ہے، کائنات کے ذرے ذرا جو بھی اس کائنات کے اندر آیا اس نے محبوب علیہ السلام کی آمد کا انتظار کیا ہے۔ ایک بات، آخری بات، دوسری بات کیا ہے؟ جب میرے محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی، کتنی ہو بولو؟ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک ہوئی 7 سال اور آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا تو ان کے دادا جان بڑے پریشان ہوئے، کیا کیا جائے؟ تو عرب والوں نے کہا کہ یہاں پر نا اکاس کا میلہ لگتا ہے اور وہاں پر ایک ایسا طبیب ہے جو بھی مریض آئے وہ دم کرے رب جلال اسے شفا دیتا ہے، تو اس کے پاس لے جاؤ۔ اب حضور علیہ السلام کے دادا جان نے حضور علیہ السلام کو لیا، اٹھایا اور وہاں اس طبیب کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کا دروازہ بند تھا۔ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ جو طبیب ہے نا، حکیم موجی بندہ ہے، یہ 6 ماہ کے بعد دروازہ کھولتا ہے، دل پر آئے تو دم رکھ دیتا ورنہ کسی کی نہیں سنتا۔ تو بڑے پریشان ہوئے، حضور علیہ السلام کے دادا جان کتنا سفر کر کے آیا ہوں اور حضور علیہ السلام کی میرے پوتے کی آنکھیں دکھتی ہیں، پانی آتا ہے، اب کیا کروں؟ تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہی جو موجود 6 ماہ کے بعد دروازہ کھولتا وہ خود حضور کے قدموں کے اندر آ گیا۔ جب آیا نا تو اس نے کہا عبدالمطلب مکہ کے سردار ٹھہریے، پھر اندر گیا اور وہاں سے کتاب اٹھائی، جو کتابچہ تھا ادھر حضور علیہ السلام کو دیکھتا، ادھر وہ کتاب کو پڑھتا، اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا تھا حضور کا چہرہ ایسے ہوگا، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور حضور کی زلفیں ایسے ہوں گی واللیل اذا سجی، اور حضور علیہ السلام اپنی آنکھوں کے اندر کجل ایسے پہنا ہوگا، ما زاغ البصر وما طغی، اور جس دھرتی پر وہ آئے گا وہ کوئی اور دھرتی نہیں ہوگی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، وہ مکہ کا شہر ہوگا، اس کے اندر آئے گا، ادھر سے کتاب کو پڑھتا، ادھر سے میرے محبوب کے چہرے کو دیکھتا، پھر حضور کے ہاتھ دیکھتا، ید اللہ فوق ایدیہم، پھر محبوب علیہ السلام کے پاؤں کو دیکھتا، پھر ادھر سے اس کتابچے کو دیکھتا۔ تو اس نے کہا اے عبدالمطلب سچ یہ ہے کہ یہ طبیب ہے اور میں مریض ہوں، تو طبیب کو مریض کے پاس لایا ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا حضور ہم تو دم کروانے آئے ہیں اور تو آگے سے اپنی باتیں چھیڑ رہا ہے۔ تو کہا یہ مریض نہیں ہے، یہ طبیب ہے اور اس کے پاس اس کا علاج ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ آخری نبی ہے۔ کون ہے بولو؟ آخری نبی علیہ السلام ہے اور یہ نبی ہے۔ اور آج کچھ حضرات کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جو نبوت ملی تھی نا وہ 40 سال کے بعد ملی تھی۔ تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں بڑے ٹھنڈے انداز کے اندر کہ اس راہب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو بچہ ہے اللہ کا نبی ہے، کیا حضور کو پتہ نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس راہب کو پتہ چلا، اس نے کتابوں کے اندر پڑھا، اسے پتہ تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے،
اور حضور علیہ السلام کو نہیں علم تھا، یہ اپنے مقدر کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان ان کا گارا بن رہا تھا، رب ذوالجلال نے اس وقت بھی حضور کو نبوت کی شان عطا فرمائی تھی۔ یہ مولوی کا بھلیکا ہے، اس کی کم ظرفی ہے کہ حضور کی طرف ایسے باتوں کو منسوب کرتا ہے جو حضور کی شایان شان بھی نہیں ہے۔ اگر وہ راہ بتا سکتا ہے، اے عبد المطلب یہ تیرا بچہ نبی ہے اور آخری نبی ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام کو تو بدرجہ اولا علم تھا کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، اس کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو پھر اس نے کہا کہ لمبی باس کو چھوڑیں، اس کا علاج کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا علاج اس کے پاس خود ہے۔ کہا وہ کس طرح؟ کہا اس کا لاب دہن نکالیں اور پھر ہاتھ پر لگائیں اور پھر اس کی آنکھوں پہ لگائیں، رب ذوالجلال اسے شفا عطا فرما دے گا۔ کوئی کائنات کے اندر ایسا بندہ ہے کہ جو وہ لعاب لگائے اور دکھتی ہوئی آنکھ صحیح ہو جائے؟ یہ صرف مصطفیٰ کی پاور تھی، طاقت مصطفیٰ تھی کہ حضور علیہ السلام اگر کسی صحابی کی ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے وہاں پر لاب دہن لگاتے ہیں، رب ذوالجلال شفا دے دیتا ہے۔ اگر کسی صحابی کے جسم پر پھوڑے نکلتے ہیں تو حضور لاب دہن لگاتے ہیں، رب ذوالجلال شفا دے دیتا ہے۔ اگر سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پر سانپ ڈنگ مارتا ہے تو مصطفیٰ طبیب کے پاس نہیں بیٹھتے، حکیم کے پاس نہیں بیٹھتے، اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، رب ذوالجلال شفا دے دیتا ہے۔ اگر مولا کائنات کی آنکھیں دکھتی ہیں اور وہ حاضر نہیں ہوتے، حضور فرماتے بلاؤ علی کہاں ہے؟ عرض کیا حضور ان کی آنکھیں دکھتی ہیں؟ حضور نے فرمایا بلاؤ۔ جب آئے آپ نے کسی طبیب کے پاس نہیں بھیجا، کسی حکیم کے پاس نہیں بھیجا، فرمایا یہ لعاب دہن لگاؤ، رب ذوالجلال لعاب مصطفیٰ کی وجہ سے شفا عطا فرماتے۔